औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। ये आपकी उर्दू की चहारम जमात है और आज दिन मंगल 11 अगस्त 2020 है और मैं आपकी मौलमा पाकिस्तान ओवरसीज़ दफ्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर से आपको आज के सबक में खुश आमदीद कहती हूँ। सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आज की अच्छी बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने मुसलमान भाई के लिए वही कुछ पसंद ना करे जो ख़ुद अपने लिए पसंद करता है। प्यारे बच्चों, इस हदीस मुबारका के हवाले से हमने एक दफ़ा पहले एक सबक भी पढ़ा था। उसके अंदर भी हमने इसके बारे में एक ऐसा ही हमें मैसेज दिया गया था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है और कुरान पाक में भी इस हवाले से बात हुई है कि एक मुसलमान भाई अगर किसी को सदका खरायत वगैरह करता है या उसकी मदद करता है या वैसे ही कोई उसको तोहफ़तन चीज़ देता है तो वैसी ही पसंद करे या वैसी ही उसको वो चीज़ लेकर दे जैसी कि वो ख़ुद अपने लिए पसंद करता है। इसी तरह से वो नेकी के उस मयार को पा सकता है जो कि तोहफ़ा या सदका वगैरह के लिए आप हासिल करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस सबक के आगाज़ से पहले हमने अच्छी बात देखी और मुझे उम्मीद है यकीनन आप भी इस पर अमल करेंगे और इसके मुताबिक ही अपने सदका खरायत या किसी को तोहफ़े में कोई चीज़ देंगे तो अपने मुसलमान भाई के लिए वैसे ही पसंद करेंगे इंशाअल्लाह। अभी हम सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 4 उन्वान था बेमिसाल दोस्त। ये सबक हम पहले से शुरू कर चुके हैं। अब हमने आज इसकी मश्क करनी है। मश्क में हम जो सबसे पहले सवाल करते हैं वो ग्रामर का होता है। वो होते हैं ख़ुदकशीदा अल्फाज के वाहिद या जमा बनाकर फ़िक्रा दोबारा लिखें। तो आज हमारा पहला फ़िक्रा है, मक्का में मुशरिक रहता था। मुशरिक का लफ्ज़ वाहिद है, इसकी जमा हम बनाएंगे मुशरकीन। मक्का में मुशरकीन रहते थे। दूसरा है चादर साफ़ है, चादर वाहिद लफ्ज़ है तो इसकी जमा चादरें, चादरें साफ़ हैं। तीसरा फ़िक्रा हमारा है, पाक फ़ौज ने दुश्मन के मंसूबे नाकाम बना दिए। मंसूबे जमा का लफ्ज़ है तो हमने इसको वाहिद में करना है मंसूबा। पाक फ़ौज ने दुश्मन का मंसूबा नाकाम बना दिया। ये थे अल्फाज वाहिद के जमा। अब हम इसका दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा भी ग्रामर का सवाल है, अल्फाज के मुतज़ाद। मुतज़ाद का मानी उल्ट लफ्ज़, जो लफ्ज़ दिया जाता है उसके उल्ट लफ्ज़ लिखा जाता है। हमारा पहला फ़िक्रा है, मुल्क में जंग है। जंग का लफ्ज़ जो है वो ख़त कशीद किया हुआ है तो इसका उल्ट है अमन। मुतज़ाद उसका क्या है? अमन। मुल्क में अमन है। हमारा दूसरा फ़िक्रा है, अहमद अमीर आदमी है। अमीर का लफ्ज़ ख़त कशीद है तो इसका मुतज़ाद है गरीब। अहमद गरीब आदमी है। हमारा तीसरा जुमला है, मुझे कारोबार में फ़ायदा हुआ। फ़ायदा लफ्ज़ जो है वो ख़त कशीद है, इसका मुतज़ाद है नुकसान। मुझे कारोबार में नुकसान हुआ। ये हमारे अल्फाज के मुतज़ाद थे। हम अब तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। तीसरा सवाल जो है वो है, अबारत पढ़कर सवालात के जवाबात दें। प्यारे बच्चों, अबारत के अंदर ही सवाल होते हैं और उन्हीं के अंदर ही हमें जवाब मिल जाते हैं जिनको हमने तलाश करके लिखना होता है और ये बहुत ही आसान काम है। तो अभी हम पहले अबारत पढ़ते हैं। आज की हमारी इबारत है, हसन और आमना बहुत खुश थे। अब्बा जान ने उनसे वादा किया था कि वो आज शाम को हसन को साथ लेकर बकरा ख़रीदने जाएंगे। हसन दोपहर को ही तैयार होकर अब्बा जान का इंतज़ार करने लगा। ये हमारी इबारत थी। अब हम इसके सवालात और उनके जवाबात देखेंगे। हमारा पहला सवाल है, हसन ने किसके साथ बकरा लेने जाना था? तो इसका जवाब है, हसन ने अब्बा जान के साथ बकरा लेने जाना था। दूसरा सवाल है, हसन किसका इंतज़ार कर रहा था? इसका जवाब है, हसन अब्बा जान का इंतज़ार कर रहा था। तीसरा सवाल है, हसन और आमना से किसने वादा किया था? अब्बा जान ने हसन और आमना से वादा किया था। ये इस इबारत के सवालात के जवाबात थे। अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, इस्म मारफा। इस मारफा के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। इस्म का मानी नाम होता है और मारफा मशहूर, कोई मारूफ नाम। तो
یہ جو ہم نے آپ کو فقرات دیے ہوتے ہیں ان میں سے آپ نے اسم معرفہ تلاش کرنے ہوتے ہیں اور دائرہ لگانا ہوتا ہے اور پھر اس کو لکھنا بھی ہوتا ہے، جو آپ کے چھٹیوں کے کام میں یہ سوال اکثر جو آپ کی مشق کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کو سبق دیا جاتا ہے تو اس کے آگے اس میں یہ ضرور سوال ہوتا ہے، تو اس کی مشق آپ نے جاری رکھنی ہے تاکہ آپ کو بھول نہ جائے کہ اسم معرفہ کیا ہوتا ہے۔ تو اسم معرفہ کے بارے میں آپ کو بتا دیا میں نے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان فقرات میں اسم معرفہ کون کون سے ہیں۔ قرآن پاک الہامی کتاب ہے، لاہور ایک قدیم شہر ہے، پاکستان کے دارالحکومت کا نام اسلام آباد ہے۔ اب ان فقرات میں اسم معرفہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے قرآن پاک، یہ اسم معرفہ ہے۔ دوسرا اسم معرفہ کیا ہے؟ لاہور، پاکستان، اسلام آباد۔ تو یہ یہ چار الفاظ ہیں جو کہ یہ چار نام جو ہیں یہ معرفہ ہیں، اسم معرفہ۔ تو آپ نے ان کو خط کشید بھی کرنا ہے اپنے چھٹیوں کے کام پہ، اور اس کو لکھنا بھی ہے دائرہ لگا کے۔ جی، ریڈر کے بارے میں آپ کو میں نے پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا۔ ریڈر پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی پڑھائی کا جو معیار ہے اس کو بہتر بنا سکیں، مثلاً آپ کی تلفظ، الفاظ کی ادائیگی، اور اس کی جب آپ پڑھائی کریں تو اس کی صلاحیت آپ کی زیادہ سے زیادہ اچھی ہو سکے۔ تو ریڈر کا آغاز کرنے لگے ہیں ہم۔ تو آپ روزانہ کوئی نہ کوئی ایک صفحہ ضرور پڑھا کریں کسی بھی چیز کا، اس سے آپ کی ریڈنگ جو ہے وہ زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ ابھی ہم جو سبق شروع کر رہے ہیں، جو ریڈر کے طور پر پڑھنے لگے ہیں، وہ آپ کا سبق نمبر 13 ہے، مور اور کلنگ۔ مور کے بارے میں تو سب بچے جانتے ہیں، کتنا خوبصورت سا پرندہ ہوتا ہے۔ پرندہ ہم اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پر ہوتے ہیں، لیکن یہ اڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کی جو دم ہے وہ اتنی وزنی ہوتی ہے کہ وہ اسے اڑنے ہی نہیں دیتی۔ تو ابھی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس ریڈر کے اندر ہمیں ایک میسج بھی ملتا ہے، وہ آپ نے دھیان سے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا میسج ہے۔ تو ابھی ہم جب آغاز کریں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ مور پرندہ ہے جو آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے، اور کلنگ جو ہے وہ بھی ایک پرندہ ہے، یہ آبی پرندہ ہے، یہ اڑ سکتا ہے۔ اتنا خوبصورت تو نہیں ہوتا جتنا یہ مور ہے، لیکن یہ بھی اڑنے والا ہی ایک پرندہ ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ اس کے پہلے اہم الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اہم الفاظ میں پہلا لفظ ہے پھول۔ پھول ایک تو ہوتا ہے فلاور، یہ وہ والا پھول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پھول ہے پھولنا کسی چیز کا، جیسے غبارے کا پھولنا، ہوا میں کوئی چیز جس میں ہوا بھرنے سے پھولنا، یا اس طرح سے کوئی بھی چیز پھلانا، ٹھیک ہے، یہ وہ والا پھول ہے۔ دوسرا لفظ ہے نقش، ہنس، پھٹ پھٹا، اڑان۔ یہ 5 الفاظ ہیں جو اوپر اہم الفاظ کے طور پہ دیے ہوئے ہیں۔ اب ہم اس کی ریڈنگ شروع کریں گے۔ آپ نے بہت دھیان سے سننی ہے، یہ بڑی مزے کی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ دم مور نے پھلا کر دکھائی اور بولا کلنگ سے کہ بھائی، کیا خوب ہے نقش اور کیا رنگ، دنیا مجھے دیکھ کر ہوئی تنگ، میری سی کہاں ہے آپ کی دم، کر سکتے نہیں مقابلہ تم۔ بولا اس سے کلنگ ہنس کر، ہاں آپ کے لاجواب ہیں پر، لیکن نہیں کچھ بھی کام آتے، بچوں ہی کے دل کو ہیں لباتے، اڑنے نہیں دیتی دم تمہاری، لیتے ہیں پکڑ تمہیں شکاری۔ یہ کہہ کر پروں کو پھٹ پھٹا کے بولا اونچا ہوا پہ جا کے، آؤ کریں آسماں کا پھیرا، کچھ دم ہے تو ساتھ دو نہ میرا۔ منہ اپنا سا لے کر رہ گیا مور، تھا اس میں کہاں اڑان کا زور، بھاتا ہے جنہیں نرا دکھاوا، وہ لوگ ہیں مور کے بھی باوا۔ باوا کا معنی ہے باپ، یعنی کہ مور سے بھی زیادہ دکھاوے باز ہوتے ہیں کچھ لوگ۔ بس ان کو ہے ٹپ ٹاپ کی دھن، ٹپ ٹاپ مطلب ظاہری خوبصورتی، بناوٹ جو ہوتی ہے وہی، شیخی کے سوا نہیں کوئی گن، گن مطلب ہنر، ان کے اندر کوئی صلاحیت اور نہیں ہوتی سوائے وہ شیخی مارنے کے، اور کچھ بھی کام نہیں کر سکتے۔ دیکھیں کسے یاد ہے زبانی مور اور کلنگ کی کہانی۔ پیارے بچوں، یہ اسماعیل میٹھی کی بہت ہی خوبصورت نظم ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے اپنے ایک نظم پہاڑ اور گلہری میں ہمیں ایک میسج دیا ہے
کہ انسان کو اپنے سے دوسروں کو کمتر نہیں خود سے سمجھنا چاہیے. یہ ہمارے لیے اس میں میسیج ہے، اور اس نظم میں بھی ایسا ہی میسیج ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے سے بڑھ کر کسی کو نہ سمجھیں، اور یہ بری بات ہے کہ ہم دوسروں کو خود سے کمتر سمجھیں. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ ہمارا ریڈر تھا، اس کی آپ نے پڑھائی ضرور کرنی ہے گھر میں، کیونکہ یہ بہت ہی مزے کی نظم ہے. ابھی ہم آج کی ڈائری دیکھ لیتے ہیں. آج سبق نمبر 4 ہم نے پڑھا ہے، جس کا عنوان بے مثال دوست تھا. تو اس کی ڈائری میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہیں واحد کے جمع، الفاظ کے متضاد، عبارت کے سوالات، اسم معرفہ. اور ابھی جو ہم نے ریڈر پڑھا ہے وہ آپ نے خود سے پڑھنا ہے گھر میں. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کے لیے اہم جو معلومات ہیں وہ اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. ہمارے جو اسکول کے ویب سائٹس ہیں، یوٹیوب چینل اور فیس بک کا کلاؤڈس کیمپس پیرنٹس کے لیے ہے. اس کے علاوہ واٹس ایپ جو آپ استعمال بھی کر رہے ہیں اس کے بارے میں، لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کو کسی اور انفارمیشن کی ضرورت ہو تو جو نیچے کانٹیکٹس نمبر دیے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ سب کو ساری معلومات دے دی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ابھی اب ہمارے سبق کا اختتام ہو چکا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اگلے سبق میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.